السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان اسم جلال فرام یو کے. آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیزوں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسے باولی کتے کو آزاد کر دیا ہے جسے پہلے ہی ہماری عدالتوں نے اسے 5 سال کے لیے بھونکنے کی وجہ سے نااہل قرار دیا تھا. اور اب یہی باولا کتا ٹی وی پر آ کر کھلے عام ہماری پاکستانی قوم اور ہمارے ججز کو سرے عام دھمکیاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ وہ شخص ہے میرے عزیزوں جسے پہلے ہی ہماری انہی عدالتوں یا انہی ججز نے اسے 5 سال کے لیے بھونکنے کی وجہ سے نااہل قرار دیا تھا. اور اب پھر اس نے ٹی وی پر بیٹھ کر بھونکنا شروع کر دیا. کہتا ہے ہماری پاکستانی قوم کو ٹارگٹ کر کے یا ہمارے چند سیاستدان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کہ آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لاؤ، ورنہ یہ بھونکنا بند کر دو. یہ اس قدر بغیرت شخص ہے، جانا تو آپ ضرور چاہو گے کہ یہ کون ہے میرے عزیزوں. ہماری انہی عدالتوں اور ججز نے اسے بھونکنے کی وجہ سے 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا. اور اب پھر یہ آزاد ہو کر ہماری پاکستانی قوم اور انہی ججز کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اس نے. اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارے موجودہ چیف آف آرمی جناب عاصم منیر صاحب کا. اس بیان نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وہ حال کر دیا ہے کہ آوارہ کتے سے بھی ان کی کم عزت رہ گئی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری قوم میں اتنی نفرت اپنی آرمی کے خلاف نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت موجودہ نفرت پیدا ہو چکی ہے. اس کی وجہ ہماری پاکستانی قوم کو عمران خان نے اس قدر شعور دے دیا ہے کہ پچھلے 75 سال کی ان کی دغا بازیوں، ان کی کرپشن اور ظلم و ستم کو اب وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیان کی وجہ سے ہماری عدالتیں پریشر میں آتی ہیں یا پھر اسے دوبارہ فار لائف نااہل قرار دیتی ہیں. اور انشاءاللہ یہ آپ اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھو گے. ہمارے چند جنرالوں میں اس قدر کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ یہ کس طرف کا رخ کریں. میری مصدقہ اطلاع کے مطابق اس جرنیلی ڈولے میں اس قدر ڈر اور خوف پیدا ہو چکا ہے. اس ڈر اور خوف کو ختم کرنے کے لیے ہمارے چیف آف آرمی جناب عاصم منیر صاحب کو چند جرنیلوں کی قربانی دینی ہوگی، جس میں سر فہرست ندیم انجم اور فیصل نشی صاحب ہیں. تو عاصم منیر صاحب، آپ کو یہ چننا ہی ہوگا کہ آپ نے کس کی قربانی دینی ہے، ورنہ آپ کو خود قربانی دینا ہوگی. جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی ہے، اسپیشلی آپ کشمیر کو دیکھ لیجئے. مظفر آباد میں اگلے دن ایک اے سی کے کمرے میں گھس کر اس کی وہ پٹائی کی اور پھر سارا فرنیچر تباہ و برباد کر دیا. اور اب یہ لہر پنجاب کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے. تو میرے پاکستانی پنجابیوں، ہمارے پنجاب نے بڑے بڑے شیروں کو جنم دیا ہے جنہوں نے امریکہ کے بھی دانت کھٹے کیے تھے. آپ کو بھی اب جاگنا ہوگا. ان غداروں چند جرنیلوں کی وجہ سے جو ظلم و ستم آپ نے سہے ہیں، اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ کو اپنے ڈیفنس کے لیے اپنے لیڈر عمران قیدی نمبر 804 کے لیے باہر نکلنا ہی ہوگا، ورنہ یاد رکھنا یہ باولے کتے آپ کو زندہ نگل جائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے چیف آف آرمی ہوش کا ناخن ضرور لیں گے اور ان چند جرنیل جنہوں نے ہماری پاکستانی قوم پر ظلم کیے ہیں ان کو ان کے کیے کی یہ سزا ضرور دلوائیں گے. عاصم منیر صاحب، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو میں اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں کو یہی گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے آرمی چیف صاحب جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیے ہیں ان کو کٹہرے میں لاتے ہیں تو آپ نے عاصم منیر صاحب کا ضرور ساتھ دینا ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنا شعور ہمارے لیڈر عمران خان نے آپ کو دے دیا ہے، آپ نے قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا ہے.
اگر ہمارے چیف آرمی آصم منیر صاحب راہ راست پر آ جاتے ہیں تو آپ نے اس کا بھی ساتھ دینا ہے. تو میرے عزیزو، اسی کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.